السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان ساتھیوں کے متعلق جانیں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کی مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آئے۔ اب ہم اصل سوال کی طرف پھر لوٹتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ حضرت امام مہدی کے ساتھ 3 طرح کی قوتیں ہو جائے گی، جس کو ہم نے گزشتہ قسط میں بیان کیا تھا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر صالح اور قابل مسلمان، دوسرے نمبر پر نیک بخت یہودی، ان کا سرمایہ اور علم، تیسرے نمبر پر سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربہ و ٹیکنالوجی۔ پھر خود حضرت امام مہدی کی قابلیت، ذہانت، جرأت اور ان کے ساتھ غیبی نصرت و ہدایت، یعنی ہر موقع پر درست فیصلے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ لیکن اس سب کے باوجود 7 سال کے قلیل عرصے میں آخر کس طرح وہ قوت، وہ طاقت کے ان پہاڑوں کو جگہ سے ہلا سکیں گے جو گزشتہ 200-300 سالوں میں مغرب نے تپی لگا کر کھڑے کیے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظاہر میں سنت کی کامل اتباع اور باطن میں رب تعالیٰ سے کامل تعلق کی برکت سے اللہ پاک ان کی جدوجہد اور جہاد و قتال میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ کائنات میں کار فرما غیبی قوتیں ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ مغرب کی دجالی طاقت محض مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ مادہ اللہ کی نظر میں پست اور حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ وہ حقیر اور نفس پرست لوگوں کو یہ حقیر چیز دے دے۔ اس کے مقابلے میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی۔ ان کو غیر معمولی کراماتی اور معجزاتی طاقت دی جائے گی۔ دنیا کے ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ الفاظ ان مجاہدین، ان مومنین سے فرمائیں گے جن کے ساتھ حضرت امام مہدی بیعت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں صلاح کے بلند مقام تک پہنچا دیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے خلاف نکلنے والا لشکر، جس کا سربراہ سفیانی نام کا شخص ہوگا، زمین میں دسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں۔ چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے اور نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی۔ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر کی حفاظتی دیوار کا ایک حصہ گر جائے گا۔ اس روایت میں ایک لفظ 70 الفا من بنی اسحاق آیا ہے، یعنی بنو اسحاق میں سے 70,000 مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں بنی اسماعیل مراد ہے، یعنی مسلمان، کیونکہ بنی اسحاق تو اہل کتاب ہے، وہ کیوں کر مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے؟ تاہم مسلم شریف کے تمام نسخوں میں من بنی اسحاق ہی وارد ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قال القاضی کذا ہوا فی جمیع اصول صحیح مسلم من بنی اسحاق، قال بعضهم المعروف المحفوظ من بنی اسماعیل وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطنية۔ قاضی ایاز نے کہا ہے، من بنی اسحاق کا لفظ ہی مسلم کے تمام نسخوں میں آیا ہے۔ البتہ مشہور و مستند بات یہ ہے کہ مراد بنی اسماعیل ہو، چونکہ اس معنی پر حدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی یہی ہے، چونکہ ان سے مراد عرب ہے اور شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ ترکی دارالحکومت استنبول کا پرانا نام ہے۔ اس شہر کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے اور کچھ یورپ میں،
لگتا ہے یورپی یونین استنبول کے اس حصہ پر قبضہ کر لے گی جو یورپ میں ہے۔ مسلمان جہاد کر کے اس کو یورپ سے واپس لے لیں گے۔ بنی اسماعیل کے لیے بنی اسحاق کا لفظ لانے کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسماعیل کے چچا ہے، اور ام الرجل سنو ابیہ، چچا والد کے قائم مقام ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق چچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھے تو بنی اسحاق سے مراد وہ اہل کتاب ہوں گے جو اس زمانہ میں مسلمان ہو کر لشکر مہدی میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنو اسحاق ہی درست ہے اور اس سے مراد پٹھان مجاہدین ہے کہ مورخین کے ایک طبقہ کے مطابق نسلی طور پر یہ اہل کتاب ہے اور طالبان کی شکل میں حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ پھر یہ دیکھیے کہ حدیث شریف میں وضاحت ہے، نہ اسلحہ سے لڑیں گے، نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جو بہترین وسائل دستیاب ہو انہیں حاصل کرے اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دے اور دیتے رہے۔ آگے ایک وقت پر اللہ پاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدا فرمائیں گے۔ یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فوج کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی دم دبا کر فرار ہوگا، اس کی ساری شیطانی اور مادی طاقتیں سلب ہو جائے گی، اور شام تک ہر درخت اور پتھر پکار کر مجاہدین سے کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر ختم کر دے۔ اب بتائے جب دجال ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، فتنہ پرداز یہودی مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہو جائیں گے، تو ایک دن میں کون سی سائنس و ٹیکنالوجی ہوگی جو اہل حق کو حاصل ہو جائے گی؟ اگر آپ اس امر کی تصریح چاہتے ہیں کہ تقویٰ اور جہاد کے بل بوتے پر غیبی قوتیں کمزور و ناتواں مسلمانوں کے ہمراہ ہوگی اور باطل کی مادی طاقت کو پگھلا ڈالے گی، لہٰذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وضاحت علامات قیامت، جس کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہے، وہ الدر المنصور کے حوالے سے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرا ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے، آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم تین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دیں۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دسا دیں۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ مسلط کر دیں اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دیں۔ مسلمان کہیں گے، اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اب بتائے جب نتیجہ ہی تقویٰ اور جہاد مسلسل کی برکت سے دشمن کے ہتھیار ناکارہ ہونے اور مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد انہیں یہود پر مسلط کیے جانے پر موقوف ہے، تو پھر اس بات پر افسوس کا کیا فائدہ کہ دشمن کے پاس یہ ہے اور وہ ہے، اور اس پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کمپیوٹرائز سسٹم ہمارے پاس نہیں، یا ہم اتنے فٹ اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری رکھنا چاہیے اور بس۔ مادی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس پر فکر مند ہونے کی۔
کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پر غلبہ پائیں گے۔ ہاں، اس پر ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے۔ یہ عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں، یہ یہودیوں کے کلی خاتمے کا وقت ہے۔ تقویٰ عمل میں ہے، نہ اخلاق اور برتاؤ میں۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رات کو مسلح اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار کتنے ہیں۔ جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر تو نہیں ہو گیا۔ حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت و ملامت کی پرواہ کیے بغیر جہاد کے بابرکت فریضے پر ڈٹے رہیں گے۔ جہاد کی جسمانی، ذہنی، نظریاتی، عسکری تربیت سے تو کوئی غافل نہیں۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہ لوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مال، عیش و آرام، گھر بار، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے سے روکتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتے رہے گی اور غالب رہے گی۔ فرمایا پھر ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا آئے ہمیں نماز پڑھائے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ چنانچہ امتی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس امت کو عند اللہ عزت و اکرام کی وجہ سے ایمان والوں کو چاہیے کہ خود کو اس وقت کے لیے ذہنی و جسمانی طور پر تیار کر لے جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہیں جا پائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کر رکھی ہوگی۔ عین وقت پر تو جب بنجارہ لات چلے گا سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔